السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی، بدھ کا دن اور یہ 31 تاریخ، ٹھیک ہے جی۔ آج 31 تاریخ کو پیٹرول کی قیمتیں بھی آپ کو پتہ ہے مقرر ہوتی ہیں 15 دنوں کے لیے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت دباؤ میں ہے، شاید 10 سے 15 روپے قیمت اس کی کم ہو جائے۔ چلیں دباؤ میں آ کے ہی کر لیں، کیونکہ دھرنا بھی جاری ہے اور بھی سارے سلسلے ہیں، تو یہ ایک توقع کی جا رہی ہے کہ 10 سے 15 روپے جو ہے پیٹرول سستا ہونے لگا ہے۔ ہمیں یہ خبر ملی ہے، اب پتہ نہیں کچی ہے پکی ہے، یہ کل آپ کو پتہ لگے گا۔ اچھا جی یار، یہ میں اگر اپنی میاں والی زبان میں کہوں کہ عمران کملت ہی گیا ہے، بے وقوف ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، روز ایک نیا بیان دے دیتا ہے کہ جناب آرمی اپنا وہ مجھے مقرر کرے اور آپ میرے ساتھ بات کرے۔ اور یہ پہلے کبھی زندگی میں ہوا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہوئے کہ آرمی ایک ملزم کے ساتھ اڈیالہ جیل میں جائے اور وہاں پہ جناب یہ عاصم منیر صاحب کہے کہ عمران یار تو سانو معاف کر دے، تیری بڑی مہربانی، سکنجے میں بھی وہ آیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر بڑے لوگ وہ کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہر چیز آپ کو پتہ ہے، عمران خان جب ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو پہلے کوئی چیز وہ سمیل کرتے ہیں، وہ سونگھتے ہیں، جس طرح بلا کتا کوئی چیز نہیں سونگھ لیتا، وہ سونگھتا ہے کیا ہونے والا ہے، پھر اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ اب اس کی جو سونگ ہے نا، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب عمران خان کو عن قریب ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر ہوئی تھی جو ڈسمس ہو گئی تھی یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہوئی کہ جناب کوئی ثبوت تو لے آؤ، ایک ہی گل ہے کہ جناب عمران کو لے کے جا رہے ہیں۔ مین بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جائے گا اور وہاں سے اس کو قرار واقعی سزا ہوگی۔ اور اس کا ایک آج نمونہ دکھایا ہے آرمی نے، جو کرنل اکبر کو سزا دے کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب ہم اپنے بندوں کو نہیں چھوڑ رہے تو کس کھیت دی مولی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو اس وقت میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ عمران خان کو یہ سبق سکھانے کے لیے کہ جب ہم اپنے بندوں کو نہیں چھوڑ رہے تو آپ کو کیوں چھوڑیں گے جی؟ آپ کون سے ہمارے ماسی دے پتر ہیں تے خالہ دے پتر ہیں تے مامے دے پتر ہیں، تینوں اسی نہیں چھڈنا، بھاویں وسے تو ولیت ہے، ایسا کرنی نہیں رہت۔ ایک کیپٹن کو، ایک کرنل کو اور دوسرے بھی کرنل کو، 3 بندوں کو 14 سال کی سزا ہو چکی ہے، عادل راجہ، مہدی اور یہ آج جو اس کو ہوا ہے اکبر کو ہوا ہے، سارے اس میں رینک وغیرہ بھی واپس ہو گئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے نا۔ تو یہ آج ایک کھلا پیغام دیا گیا ہے کہ عمران خان ایسا کرنی نہیں رہت، بھاویں وسے تو ولیت۔ اب عمران خان اس سے بچ نہیں سکتا، اور اسی چیز کو سمیل کرتے ہوئے عمران بار بار یک کے بعد دیگرے، پہلے عمر ایوب نے کہا، پھر جناب یہ شبلی فراز نے کہا، پھر عمران کی بہن نے کہا، پھر آج عمران خان نے ڈائریکٹ کہہ دیا، پھر اور بھی جو سارے عمر ایوب وغیرہ نے کہا، سارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی معافی دے دو، معافی دے دو۔ یقین کرو، ایک بندہ پاؤں پکڑتا ہے نا ہاتھ سے، اس نے پاؤں بھی پکڑے ہیں، ناک سے لکیریں بھی رگڑ رہا ہے، اور بالکل وہ میرا ایک شعر تھا، وہ مشرف کے دور میں نے لکھا تھا کہ چوکچ الٹا لیٹ گیا آئیں، ساڑھے کم دا نہیں رہے آئیں، اٹھ کے ہن تو دھو مشرف گو مشرف، یہ اس طرح میں وہ کیا تھا۔ تو یہ نیازی کے اوپر بھی پورا فٹ آتا ہے کہ یہ بالکل لیٹ گیا کہ میں نو معاف کرو۔ اس کو پتہ ہے کہ میں ملٹری کورٹ میں گیا تو دنوں کی بات ہے، اور ملٹری کورٹ میں اس لیے بھی جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو سٹے جاری کیا ہوا ہے، وہ سال ہو گیا ہے، سپریم کورٹ نے سٹے جاری کیا ہوا ہے کہ جناب عمران خان کی سزائیں اناؤنس ہوں یا نہ اس کے بھانجے کی یہ وہ، تو وہ بھی چونکہ سٹے خارج نہیں ہو رہا، تو ملٹری نے کہا جی اس کو پھر منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے 9 مئی کو آخر کہیں تو لگانا ہے نا منطقی انجام تک، کہ یہ چیز وہ کھڈے لائن تو نہیں نہ ڈال دینی۔ فوج کے اوپر حملہ ہوا ہے، دوسرا حملہ انہوں نے بنو میں کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ تیسرے حملے کی بھی یہ تیاری کر رہا ہے، اور میں نے آپ کو یہ پیشن گوئی کی ہوئی ہے کہ یہ جناب
بنو سے اور طالبان سے یہ مدد لیں گے، افغانستان سے، طالبان سے اور بنو کا سارا حوالہ دے کے، اور عمران خان کو جیل سے زبردستی یہ رہا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو یہ ادھر بھی تھوڑا سا یہ ایسی باتیں کر کے کہ آؤ مذاکرات کریں، آؤ مذاکرات کریں، بندہ کہتا ہے نا ادھر کسی نو آرے لاؤ تے دوسرے پاسے سجے پاسے آرے لاؤ تے کھبے پاسے حملہ کر دیو، یا دوسری زبان میں کہ سجی دکھا کے کھبی مارو۔ تو یہ ساری سکیمیں چل رہی ہیں عمران خان کی، کیونکہ عمران خان کو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے مینو چھڈنا نہیں، تو اس نے آخری حربے کے طور پہ، میں آپ کو یہ 2 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ آخری حربے کے طور پہ عمران خان نے طالبان کو آواز دینی ہے، افغانستان کو آواز دینی ہے، اور ادھر KPK کے حوالے سے انہوں نے یہ سارا پروگرام ایک ترتیب دیا ہوا ہے، جو میں آپ کو بار بار یہ یاد دہانی آپ کی کروا رہا ہوں کہ یہ والا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو نئی خبر آئی ہے، الیکشن کمیشن میں جو ان کے پہلے یہ 39 بندے آزاد امیدوار تھے اور وہ ہو گئے ہیں نا، ان کو بھی خطرہ پڑ گیا ہے۔ یہ تو بالکل میں کہتا ہوں یہ آج اسمبلی نے نا یہ کل اسمبلی نے ان کے اوپر منجی پھیر دی ہے، یا وہ شہباز گل کہتا تھا کہ رندہ پھیر دی ہے۔ ہاں، رندے تو یاد آ گیا، رندے والے نو ہی تو بلانا ہے نا، حالے انہوں ہی تو پھڑنا ہے نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو نون لیگ کے چینل ہیں نا یوٹیوب کے، اس کو آپ دھڑا دھڑ سبسکرائب کریں تاکہ رندے کے برابر ہو جائیں، وہ جو رندے والا بیٹھا ہے نا ان کے برابر ہو جائیں، تاکہ ان کو چوٹ کا جواب ان کے اسی حساب سے دیا جائے جس کا وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس لیے قانونی ٹی وی اور قانونی ٹی وی سے ملتے ہوئے جتنے بھی چینل ہیں وہ آپ لازمی کریں۔ 2-3 چینل کا چلے میں نام لے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، ہمارے دوست ہیں وہ۔ پرویز سندیلا صاحب کا ایک چینل ہے ٹاک شاک میڈیا، وہ کریں۔ ظفر نقوی کا ہے ZN، اس کو کریں۔ رضی دادا کا کریں، اور عمران شفقت کا کریں۔ ان کے سارے چینل جو ہے نا سبسکرائب کریں۔ خالد محمود خالد کا بھی ایک چینل ہے، وہ بھی سبسکرائب کریں۔ تو یہ سارے چینل آپ سبسکرائب کریں تاکہ ان کو ہم ٹھوک وجا کے ان کے جھوٹ کا جواب جو ہے ہم دے سکیں۔ جتنے زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اتنے تک آواز جائے گی، سوشل میڈیا تک آپ یہ ساری چیزیں پہنچائیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہمارے یہ نون لیگ کے چینل جو ہیں وہ کریں۔ اور نون لیگ کے حوالے سے اگر بات ہوتی ہے تو وہ ہم یہ لازمی کہیں گے کہ نواز شریف صاحب ہوں بس ہو گئی ہے، لوگ بھوکوں سے مر رہے ہیں، بجلی کے بلوں سے مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں۔ اب خدا کے لیے مری سے باہر نکلو اور آ کے عوام میں کو تسلی دو، اور شہباز شریف صاحب کو گائیڈ کرو، شہباز شریف صاحب کو گائیڈ کرو کہ اے کرو تے اے کرو تے اے کرو، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ اور کل رات کو جو میں نے کھانا کھایا تھا اپنے دوست سجاول سے، ان سے بھی میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی اوورسیز کے حوالے سے بھی، تو وہ بھی دیکھیں کائنڈلی، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ یہی دعائیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک پاکستان کو کامیاب کرے، اور so it can reach its potential heights۔ جی، تو بس we are always praying for پاکستان۔ چلے، تھینک یو سجاول خان صاحب، آپ ہمارے ٹی وی پہ آئے ہیں۔ تو یہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، تو کھانا بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں بہت مزے کا، اور ماحول بھی اس کا بڑا مزے کا ہے، یہ دیکھیں۔ جی السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک نئے دوست سے ملواتا ہوں۔ ویسے تو وہ 4-5 سال سے میرے سوشل میڈیا پہ دوست ہیں، لیکن ہماری ملاقات پہلی دفعہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ادھر ولمزلو روڈ پہ مجھے کھانے کے لیے لے کے آئے ہیں، تو بڑا اچھا ریسٹورنٹ ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور دوست سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ سجاول خان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑا اچھا آپ سے ملاقات ہوگی، بڑے عرصے سے ہم ملنے کے لیے ایک دوسرے سے، آپ لاہور آتے ہیں تو ملاقات نہیں ہوتی، یہاں میں آتا ہوں تو بالکل سر۔ پہلے تو I would like to say most welcome up to Manchester۔ جی، ہمارا تعلق از فرام ڈسٹرکٹ گجرات، ہمارا گاؤں ہے ادھر تحصیل کھاریا میں، کھاری، گاؤں کا نام ہے کراڑی والا۔ اچھا کھاری۔ تو آپ
ادھر پیدا ہوئے تھے آپ بتا رہے تھے؟ بالکل ادھر یو کے میں پیدائش UK یعنی کہ آپ کی ادھر کی پیدائش ہے اور سارے بالکل آپ پیدائشی برٹش ہیں؟ جی جی بالکل برٹش اچھا اچھا لیکن پاکستان obviously آپ جانتے ہیں سال ہاں. میں 2 مرتبہ جاتا ہوں. جاتے ہیں پاکستان سے پیار ہے جی. پاکستان کے لوگوں سے تو ادھر انٹریکشن وغیرہ کافی ہوتی رہتی ہے. اور آپ ورڈ بھی ہوتے ہیں جب پاکستان کی خبریں سنتے ہیں ادھر ادھر پریشانی والی ہے نا؟ بالکل بہت میرے خیال میں جتنے ورڈ اوورسیز ہوتے ہیں نا اتنے وہ پاکستان میں لوگ ہیں وہ بھی نہیں میرے خیال میں اتنے ہوتے. وہ بھی نہیں تو ہوتے. وی آر آلویز ورڈ اباؤٹ پاکستان. پاکستان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ہاں اللہ پاک اسے مزید کامیابی کر دے اور ٹیک اٹ ٹو دی ہائٹس. بالکل ٹھیک ہے. تو سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں آپ پاکستان؟ مست. تو آپ کو وہاں کون سی چیز زیادہ بری لگتی ہے پاکستان میں؟ ٹریفک ہے، پولیس ہے، آپ کو زیادہ بری چیز کون سی لگتی ہے؟ سر بری چیز تو نہیں کہوں گا لیکن obviously پاکستان کے کافی مسائل ہیں. مسائل جی کافی اٹ از اسٹل اے ڈیولپنگ کنٹری. ہاں تو بس ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ ادھر جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے گورنمنٹ تھوڑی بہتری کرے اور بالکل نا اس طرح کر کے اچھا اچھا بہتر ہو جائے تو بہتر ہو جائے. آپ بھی چاہتے ہیں جیسے یو کے ترقی یافتہ ملک ہے بالکل. پاکستان بھی اس ایسے طرح ہی ہونا چاہیے ہونا اور چاہیے. انشاءاللہ ایک دن اس طرح ہی ہوگا. بالکل. اس طرح ہی ہوگا انشاءاللہ بالکل. چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے جی. اوورسیز والے بڑا آپ کرتے ہیں لوگوں جی کو. بالکل. کوئی اوورسیز والوں کے مسئلے بھی ہوتے ہیں جب آپ پاکستان جاتے ہیں تو ٹیلی فون کے حوالے سے، یا کوئی مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ ادھر سے آپ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی عجیب سی چیز ہو جو آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہونی چاہیے؟ سر اوور آل مسئلے تو ہیں نا ہاں لیکن ابھی جو ٹیلی فون بند ہو جاتا ہے آپ جاتے ہیں تو وہ پریشانی تو ہوتی ہے. وہ تو ہوتی ہے لیکن وہ تو مسئلے میں آئی ول ناٹ کاؤنٹ دیٹ. لیکن مسئلے تو کافی زیادہ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں اوورسیز کو ادھر ہوتے ہیں لوکل ہوتے ہیں. اچھا تو لیکن ادھر کافی تنظیمیں بنی ہوئی ہے. دے آر ورکنگ ٹوگیدر ود دا گورنمنٹ ہاں ٹو اوور کم دیز پرابلمس. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ میرے خیال میں بہتری ہو رہی ہے دن بدن. چلیں اور تھنگز ول ڈو ول ڈیفینیٹلی گیٹ بیٹر انشاءاللہ. تو تھینک یو. آپ نے بڑے اچھے کھانے والی جگہ پہ آپ لے کے آئے ہیں. آپ کا تھینک یو. ہاں جی. اب ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ یہ جی ادھر اس کا نام ہے آئی تھنک یہ 360 ٹرکش. یہ آپ سارا دیکھ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا سجاول صاحب ایک اور سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے کوئی فیس بک پہ پیج بنایا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ سر بیسیکلی فیس بک کا پیج ہے. میں دکھاتا ہوں آپ کو. ہاں دکھا دیں. آور ہیروز شہدائے پاکستان. آور ہیروز شہدائے پاکستان. اچھا بیسیکلی سر یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ بیسیکلی دس از دا پیج وی آر پیئنگ ٹرائبیوٹ ٹو پاکستان فالن ہیروز. ہمارے شہداء ہیں جو ان کو فوج کے بالکل ان کے وی آر پیئنگ ٹرائبیوٹ ٹو دیم. ان کی سیکریفائسز کو ہمیشہ وی شوڈ آلویز ریممبر دیم. ہاں اور بیسکلی اٹ از اباؤٹ ریممبرنگ دی سیکریفائسز. تو اس کے حوالے سے آپ ہمارے چینل والوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ بھی اس پیج کو فالو کریں. آپ کے پیج کو فالو کریں نا. یہ جو نظر آیا ہے سر اس پیج کو فالو کریں. تھینک یو سر. یہ کھانا بھی ہمارا ڈبل آ گیا. ہم 2 بندے ہیں. جتنا کھانا آ گیا نا تو آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ کھا لو. اتنا زیادہ آ گیا. کھانا بھی ہمارا آ گیا. یہ دیکھیں آپ اس میں یہ اسپیشل ہے 360 کا سموکڈ کھانا اور یہ سجاول کا ہے. سجاول آپ کا کھانا زیادہ آیا ہے. چلیں یہ نائس کھانا ہے جی. لکنگ میں بہت اچھا ہے. ابھی ہم کھاتے ہیں. چلیں السلام علیکم میرے قانونی ٹی وی کے دوستوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام. آج کافی عرصے کے بعد ویسے تو میرے 5-6 سال پرانے یہ دوست ہیں. فیس بک فرینڈ ہیں ہم سوشل میڈیا کے. سجاول صاحب تو آج ہماری فزیکلی جو ملاقات ہے وہ آج ہو رہی ہے. تو یہ مجھے ایک ولمسلو روڈ پہ لے کے آئے ہیں کھانے کے لیے. بڑا اچھا ریسٹورنٹ ہے. کھانا بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو پہلے آپ ہم ان سے سلام لے لیں. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کا پورا نام سجاول ہے؟ سجاول خان. سجاول خان. آپ خان برادری سے ہیں؟ جی نہیں ویسے سر نیم خان. اچھا سر نے. تو آپ کا تعلق پاکستان سے کہاں سے؟ سر ہمارا تعلق از فرام ڈسٹرکٹ گجرات. ہمارا گاؤں ہے ادھر تحصیل کھاریا میں. کھاریا. گاؤں کا نام ہے کراڑی والا. اچھا کھاری. تو آپ
ادھر پیدا ہوئے تھے آپ بتا رہے تھے؟ بالکل ادھر UK میں پیدائش کی یعنی کہ آپ کی ادھر کی پیدائش ہے اور سارے بالکل آپ پیدائشی برٹش ہیں؟ جی بالکل برٹش اچھا اچھا لیکن پاکستان اب اس لیے آپ جانتے ہیں سال میں 2 مرتبہ جاتا ہوں. جاتے ہیں پاکستان سے پیار ہے جی. پاکستان کے لوگوں سے تو ادھر انٹریکشن وغیرہ کافی ہوتی رہتی ہے. اور آپ ورڈ بھی ہوتے ہیں جب پاکستان کی خبریں سنتے ہیں ادھر ادھر پریشانی والی ہے نا؟ بالکل بہت میرے خیال میں جتنے ورڈ اوورسیز ہوتے ہیں نا اتنے وہ پاکستان میں لوگ ہیں وہ بھی نہیں میرے خیال میں اتنے ہوتے. وہ بھی نہیں تو ہوتے. وی آر آلویز ورڈ اباؤٹ پاکستان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک اسے مزید کامیابی کر دے اور ٹیک اٹ ٹو دی ہائٹس. بالکل ٹھیک ہے. تو سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں آپ پاکستان؟ مست. تو آپ کو وہاں کون سی چیز زیادہ بری لگتی ہے پاکستان میں؟ ٹریفک ہے, پولیس ہے, آپ کو زیادہ بری چیز کون سی لگتی ہے؟ سر بری چیز تو نہیں کہوں گا لیکن obviously پاکستان کے کافی مسائل ہیں. مسائل جی کافی اٹ از اسٹل اے ڈیولپنگ کنٹری. ہاں تو بس ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ ادھر جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے گورنمنٹ تھوڑی بہتری کرے اور بالکل اس طرح کر کے اچھا بہتر ہو جائے تو بہتر ہو جائے. آپ بھی چاہتے ہیں جیسے UK ترقی یافتہ ملک ہے پاکستان بھی ایسے ہونا چاہیے انشاءاللہ ایک دن اس طرح ہی ہوگا. اس طرح ہی ہوگا انشاءاللہ. چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے جی. اوورسیز والے بڑا آپ کرتے ہیں لوگوں کو. کوئی اوورسیز والوں کے مسئلے بھی ہوتے ہیں جب آپ پاکستان جاتے ہیں تو ٹیلی فون کے حوالے سے, یا کوئی مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ ادھر سے آپ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی عجیب سی چیز ہو جو آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہونی چاہیے؟ سر اوور آل مسئلے تو ہیں نا. ہاں لیکن ابھی جو ٹیلی فون بند ہو جاتا ہے آپ جاتے ہیں تو وہ پریشانی تو ہوتی ہے. وہ تو ہوتی ہے لیکن وہ تو مسئلے میں آئی ول ناٹ کاؤنٹ دیٹ. لیکن مسئلے تو کافی زیادہ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں اوورسیز کو, ادھر ہوتے ہیں لوکل ہوتے ہیں. اچھا. تو لیکن ادھر کافی تنظیمیں بنی ہوئی ہے دے آر ورکنگ ٹوگیدر ود دا گورنمنٹ ٹو اوور کم دیز پرابلمس. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ میرے خیال میں بہتری ہو رہی ہے دن بہ دن. چلیں اور تھنگس ول ڈیفینیٹلی گیٹ بیٹر انشاءاللہ. تو تھینک یو, آپ نے بڑے اچھے کھانے والی جگہ پہ آپ لے کے آئے ہیں. آپ کا تھینک یو. ہاں جی. اب ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ یہ جی ادھر اس کا نام ہے آئی تھنک یہ 360 ٹرکش. یہ آپ سارا دیکھ رہے ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو کھانا بھی دکھاتے ہیں. یہ پانی آیا ہے, یہ بوتل میں پانی ہے, یہ دیتے ہیں.